اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، آپ تو پرانے پارٹی کے ورکر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ آپ اکثر اختلاف بھی کر دیتے تھے. شروع سے آپ کا یہ ایک اچھا وتیرہ کہہ لیں کہ اچھا ایک سٹائل تھا کہ آپ کھل کر اپنی پارٹی کے خلاف بھی بات کر دیتے تھے جس سے آپ کو اختلاف ہوتا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں تک پارٹی آپ کی آئی ہے اس میں زیادہ قصور کس کا ہے؟ آپ کی جو لیڈرشپ تھی بانی پی ٹی آئی ان کا تھا کہ وہ کسی کو روم نہیں دیتے تھے، بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، جس میں بہت سے آپ کے جو سینئر رہنما اسی طرح سامنے بیٹھ کے انہوں نے اسی پروگرام میں برملا اس بات کا اظہار ان کے ساتھ آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے تھے، اگر انہوں نے کوئی بات کر دی تو بس آپ نے اگری ہی کرنا ہے، آپ ڈس ایگری کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے تھے. تو سر بات یہ پارٹیاں جب جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں تو پارٹی کے اندر جمہوریت کا پہلا ٹرینڈ تو پارٹی کے اندر سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یو کین سے کہ سر سوری آئی ڈس ایگری. تو پھر جمہوریت کے اندر ہی اگر کوئی جمہوری لیڈر ہی آپ کو رائٹ نہ دے، سینئر جو آپ کے ورکرز آپ کے ساتھ ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آپ بھی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے بغیر آپ بھی کچھ نہیں ہو سکتے، تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ نے ملک میں جمہوریت لانی ہے تو سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت آنی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے جمہوریت. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں پہ بالکل نہیں ہے، کہیں پہ تھوڑی ہے، کہیں پہ زیادہ ہے، لیکن مزید اس کو بہتر ہونا چاہیے بشمول ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے بھی، اور سنتے بھی ہیں. یعنی مانتے کہ پی ٹی آئی میں مسائل تھے یہ نہیں، دیکھیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی تھے، امپرومنٹ تو ہر جگہ ہونی چاہیے، بالکل امپرومنٹ ہونی چاہیے. وہاں پہ بھی ایسے مسائل تھے جو کہ اگر حالات اور طرح سے ہم ڈیل کرتے ہو سکتا ہے ریزلٹ کے اور طریقے سے گنجائش دیکھتے ہیں. اب حالات یہاں تک جب آ گئے بالکل امپرومنٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا، یہ کیسز ختم کروانا اور مینڈیٹ اپنا دوبارہ سے لینا. دیکھیں یہ تو ہم نے الٹیمیٹلی کرنا کیا ہے، اقتدار صرف حاصل کرنا نہیں ہوتا، اقتدار میں آ کے آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، لیکن ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو اقتدار میں بھی آنا ضروری ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، ساتھ لے کے چلنے کی آپ نے بات کی، آپ اس بار ایم این اے بنے اور آپ نے اس دفعہ وفاق میں ہونا ہے، گو کہ آپ اپوزیشن میں ہوں گے. اب دوسری بات کہ آپ کے وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ وہاں کا پورا نظام سمجھتے ہیں، جب ابھی تو خیر جب ملاقات ہوئی ہے ان کی وزیر اعظم سے، چلے ٹھیک ہے، شکر ہے کہ انہوں نے ان کو وزیر اعظم مان لیا اور معاملہ تھوڑے ٹھنڈے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں. تقریبی اعلیٰ برداری میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور جب پشاور گئے تھے وزیر اعظم، آپ کو یاد ہوگا گورنر صاحب تھے، یہ لوگ یہ وہاں پہ تھے ہی نہیں. تو جو اس طرح کا رویہ سٹارٹ میں ہی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے آنا، یہ وفاق اور کے پی کے پھر آمنے سامنے رہیں گے، اور اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آئے دن کے پی کے کی طرف سے شہر اقتدار کی طرف لاؤ لشکر سمیت چڑھائی اور اس طرح کا پریشر دینے کی کوشش کی جائے گی. کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں سر؟ نہیں ہو سکتے نا. نہیں فی الحال تو اس لیول تک بات نہیں گئی، ٹھیک ہے، لیکن یعنی آگے جا سکتی ہے. آپ نے کہا فی الحال نہیں گئی. دیکھیں اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وقت تو ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا، یہاں پہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. لیکن سر کے پی کے میں تو وزیر اعلیٰ صاحب میں آتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں. اب فیڈرل گورنمنٹ تو ان کی ہے نا. دیکھیں ان اے وے مطلب زیادہ رول تو ان کا بنتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. اگر وہ اسی طرح کہ جہاں پہ پی ٹی آئی اگر کوئی احتجاج کرتی ہے، پرامن احتجاج بھی کرتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی طبیعت پہ ناساز گزرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اندر ڈال دو ساروں کو، تو پھر تو اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر تو ظاہری بات ہے ہماری بھی پارٹی ہے، ہمارے بھی ورکرز ہیں، وہ بھی اس طرح کا احتجاج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جہاں تک علی امین صاحب کی بات ہے، مقصد اس میں کہنے کا یہ تھا کہ یہ وفاق کو پہلے یہ انیشیٹو لینا پڑے گا کہ وہ ہمارے صوبے کو پیسے کتنے دیتے ہیں، ہمارے مرضی کے جو کہ ہمارا حق بنتا ہے، چاہے وہ جس فائنینشلی ہو یا اکانومی کے حوالے سے ہو، قانون سازی ہو، وہ جو حق بنتا ہے ہمارا وہ ہمیں دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.